بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوری وہ ویڈیو خود بخود کٹ ہو گئی تھی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا علماء کرام سے ہماری کیا غلطی ہوئی ہے۔ علماء کرام نے ہماری عوام کو دجالیت، قادیانیت اس سے بچانے کے چکر میں وہ اپنی جگہ پر اس دور میں ٹھیک تھے، اس دور کے علماء نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن اگر علماء کرام کا اب بھی یہی کنسیپٹ ہے تو یہ بالکل رانگ ہے۔ کچھ علماء کرام کے، میں باقی سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو ہمارے علماء کرام نے قادیانیت اور دجالیت کے شر سے یا آج کل کے جو مسلمز ہیں یا آج کل کے جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے فرعونیت میں لے آئے ہیں۔ وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کو جگہ جگہ آپ کو چھوٹے چھوٹے قسم کے فرعون نظر آئیں گے۔ ہر انسان ایک چلتا پھرتا ایک فرعونیت کے زمرے میں آ رہا ہے۔ میں وہ والا فرعون نہیں بات کر رہا ہوں، میں ایک عام فرعون کی بات کر رہا ہوں۔ فرعون یہ ہمارے اندر فرعونیت ہی تو ہے کہ اگر ادھر سے اذان ہو رہی ہو تو ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ ہم جائیں مسجد میں اور نماز ادا کر لیں۔ کوئی اگر ہمیں ایک نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کے فیصلوں کو مقدم نہیں رکھتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ میرا جو دل کر رہا ہے، میرے دل کو جو سیٹسفیکشن ہے میں نے اس کو پہلے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یا اللہ کے نبی کا قانون ہے، یہ دیکھا جائے گا، یہ چلتا رہے گا۔ یہ چھوٹی فرعونیت ہے۔ آپ کو وہ تو ابھی وہ بڑے لیول پر اس طریقے کی پاور نہیں ملی ہے، ورنہ یہ جو چھوٹے فرعون ہوتے یہ آج کل کی عوام کو کاٹ رہے ہوتے۔ یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ قرآن پاک کا نہ ترجمہ سنا ہے عوام نے، قرآن پاک کے ترجمے کی دوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ سمجھیں گے نہیں، کہ پوری زندگی ہم گزار دیتے ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتہ، ہم عربی میں تو رٹا لگا رہے ہیں، وہ صحیح بات ہے، اس کا ثواب ملے گا ہمیں، لیکن ہم نے آج تک کبھی یہی نہیں اسٹڈی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندر کہا کیا ہے۔ تو یہ ایک فرعونیت سے کیا کم چیز نہیں ہے؟ آج کل ہر شخص جو ہے جب اس کا دل کرتا ہے وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے نماز، جب اس کا دل کرتا ہے وہ سود سٹارٹ کر دیتا ہے، دین کے کسی حصے پر چلتا ہے باقی حصوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ دین کا ایک تقاضا تو پورا کرتا ہے، دوسرا تقاضا کیوں نہیں پورا کرتا وہ شخص اس وجہ سے دین کا تقاضا پورا نہیں کرتا کہ اس کے دل کے اندر یہ جو فرعونیت بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا جو دل کرے گا میں نے وہی کام کرنا ہے۔ میں نے نیکی بھی اس ٹائم کرنی ہے جب میرا دل کہے گا، جب میرا دل نہیں کہے گا، جب میرا دل نے اجازت نہیں دینی تو میں چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان ہو رہی ہو، 5 وقت اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہو بار بار کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح پانے کی طرف، تو وہ جب اس کا دل نہیں کرے گا تو وہ بندہ نہیں جائے گا، جب اس کا دل کرے گا تو وہ شخص چلا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک فرعونیت ہی تو ہے۔ ہم فرعونیت کی طرف چلے گئے کس وجہ سے؟ ہم نے قرآن پاک کو اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے کبھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سیکھا۔ ہم بس ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی کھیل میں، بس یہ ہے کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم لائف کو گزار رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ مسلمانیت کے زمرے سے باہر آ چکا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی کا فیصلہ صحیح ہے تو آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو تول لیں، میں اور آپ یہ ارد گرد لوگ ہم کس زمرے میں آ رہے ہیں؟ ہم چھوٹے چھوٹے اپنے نفس کی پوجا کرنے والے غلام بنے ہیں، پیسے کی پوجا کرنے والے۔ پیسہ آئے گا تو ہم اللہ کا قانون مان لیں گے، پیسہ نہیں آئے گا تو ہم نے دنیا کی جدوجہد میں لگے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہمیں ہمارے دل کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا، دیکھیں ہمارا جب دل کرتا ہے کھانے کا کوئی چیز، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں ہم فوراً جاتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، ہمارا جب دل کرتا ہے ہم پی لیتے ہیں۔ اب یہ جو روزے کے قیام یا روزے کے دن گزر رہے ہیں، میں ان میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ چلیں کہ یہ بھی چیز میرے ذہن میں ہے کہ اب پہلا روزہ ہے تو آپ کو اس حوالے سے بتا دیں۔ روزے کے بہت سے مقصد بھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان اتنا زیادہ وہ نہ ہو جائے کمزور کہ اگر خدا نہ خواستہ، میں مثال دینا چاہ رہا ہوں، یہ ویسے تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر
انسان جو ہے وہ پھنس جاتا ہے کسی کفر گاہ میں، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو اتنی مال و دولت، اتنا سامان دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، اتنا کھانا دیں گے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم آپ کو یہ جیل کر دیں گے، آپ کو یوں کر دیں گے، آپ کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ ایک روزہ ہمیں نا ایک اس کے لیے پہلے سے تیار رکھنے کی چیز بھی ہے، ایک کہ دیکھیں کہ آپ نے پیسے کے لیے، آپ نے یعنی کہ کھانے پینے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی چیزوں سے، اللہ کے قانون سے دور نہیں کر دینا، آپ نے کفر میں نہیں چلے جانا ہے۔ یعنی کہ آپ کو آپ کی بھوک ہی برداشت نہ ہو رہی ہو خود سے، اور آپ کیا کر لو کہ بھوک نہ برداشت ہو رہی ہو تو آپ کفر کے دہانے پر چلے جاؤ۔ یہ ایک میں ویسے ایک گائیڈ بھی ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو میں جب روزہ رکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سے مجھے ایک یہ موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کبھی کسی جنگ میں پڑ جائیں اور ہم قید بھی ہو جائیں، تو اگر وہ ہمیں کھانے کا لالچ دیں کہ ہمیں وہ کھانا نہیں دیں گے، تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم کھانے کے پیچھے اپنا ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھیں۔ یا دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزہ ایک ہمیں یہ بھی چیز سکھاتا ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم حلال چیز کو بھی نہیں کھا پی سکتے، نہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، ہماری زبان گرمی کی وجہ سے ہم الاپ رہے ہیں، یا جو بھی ہمیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، شدت آ رہی ہے ہمیں روزے کی وجہ سے، تو ہم حلال چیز کو بھی نہیں کھاتے پیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں ایک طریقے سے شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم حلال چیز اس ایک مہینے میں نہیں کھاتے تو باقی جو 11 مہینے کم از کم اس میں حرام سے تو بچ جاؤ، سود تو نہ لو، یعنی کہ یہ چوریاں تو نہ کرو، یا ڈاکے، یا کسی بھی قسم کے حرام، جو جتنے بھی حرام کام ہیں، رشوت یا حرام طریقے سے پیسہ کمانا، یا جو نوکریاں وغیرہ ان کے اندر خیانت کرنا، ان حرام کاموں سے تو کم از کم بچو۔ جب ہم اس ایک مہینے کے اندر حلال کام نہیں کر سکتے، تو روزہ ہمیں یہ چیز بھی سکھاتا ہے کہ ہم ایک مہینہ جب حلال چیز کو تک نہیں چھو سکتے، کھا پی نہیں سکتے، تو ہمیں ایک یہ چیز بھی، روزہ ہمیں یہ چیز بھی میسج بھی دیتا ہے کہ باقی 11 مہینے اب تو ہم حلال نہیں کھا سکتے، تو کم از کم حرام سے تو بچ جائیں ہم۔ تو کیا آپ اس میسج کو سمجھیں گے اور اس میسج کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے کہ ہم حرام کاموں سے بچیں، حرام غذا سے بچیں، حرام روزی سے بچیں، تاکہ ہماری نسلیں پاک ہوں۔ باقی وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ ہمارے علماء کرام سے ایک جو اب کے بھی اگر کچھ کر رہے ہیں نا یہ بات کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ نہ سنیں، یوں ڈائریکٹ نہ سنیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو یہ بالکل فضول چیز کہہ رہے ہیں، وہ بالکل بکواس ہے۔ جس کے حصے میں قرآن پاک کو سن کر ہدایت آنی ہے، اس کے حصے میں ہدایت آنی ہے، جس کے حصے میں گمراہی ہے اس کے حصے میں گمراہی آنی ہے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 بڑے دجال آئیں گے، جو ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ کیا ہے، نبی ہے، لیکن میں خاتم النبیون ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 30 بڑے دجال آنے تھے اور چھوٹے دجال تو پتہ نہیں کتنے آنے ہیں۔ تو ہم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے، تو اس کی وجہ سے اب لوگوں کو قرآن پڑھنے سے منع کر دیں کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھیں، آپ اس کو سنیں نہ۔ میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کا ترجمہ سنیں، اس کے بعد علماء کرام کو بھی سنیں، ساتھ ساتھ علماء کرام سے سمجھیں تو صحیح، ان سے سمجھتے رہیں۔ جو بات آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ علماء کرام سے ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ کریں، اور اپنے آپ کو کسی ایک علماء کرام کے نیچے رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنا ایک الگ ہی ٹریک نکال لیں۔ آپ اگر الگ سائڈ پر نکلیں گے نا تو آپ کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ گمراہی کی طرف نکل سکتے ہیں۔ آپ اگر ایک جماعت کے ساتھ رہیں گے تو آپ کا یہ ہوگا کہ آپ ایک جو صحیح جماعت ہوگی اس کے ساتھ رہیں گے، تو آپ کا یہ بھی، اگر وہ جماعت بالکل ٹھیک ہے تو آپ جنت کی راہوں میں نکل پڑیں گے، اور اگر وہ جماعت میں اگر گمراہی ہوئی تو وہ تو الگ چیز ہے۔
لیکن جماعت کے ساتھ رہنے کا بھی فائدہ ہے، تو کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ سنیں، اس پر عمل کریں۔ یہ قادیانیت اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو ایسے مردود لوگ تو آتے رہیں گے، دجالیت سے بچانے کے لیے ہم کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور آج دیکھ لیں، آج کل کا جو انسان ہے وہ چلتا پھرتا فرعون سے کسی سے کم نہیں ہے۔ ہر ایک کا جو سٹیٹس دیکھ لیں آپ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں۔ پتہ نہیں اس کے پاس اگر پاور آ جاتی تو وہ کیا چیز بنتا، کیا چیز وہ شو کرتا اپنے آپ کو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، یعنی کہ اپنا معبود بنا رکھا ہے، یعنی کہ نفس کی پوجا کر رہا ہے۔ جب اس کا نفس جو اس کو کہتا ہے وہ اسی کی عبادت کرتا ہے، وہ میری عبادت تو نہیں کرتا۔ وہ کیا کر رہا ہے، وہ صرف اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے۔ جو اس کو صحیح کام لگتا ہے وہ پورا کر لیتا ہے، جو اس کا جو اچھی بات میں بھی، آج کل کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اچھے کاموں میں بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ اچھے کام، اس بات کو غلط مطلب میں لے کر اب آپ اچھے کام کرنا بھی چھوڑ دیں، لیکن میں ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور کرنا پڑے گا ہمیں، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ورنہ ہمارے اندر ایک اسپیکنگ پاور نہیں ہوگی، ہمارے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی، ہمیں کوئی پبلک کے آگے کوئی اسپیکر کے طور پر بھی لے آئے تو ہمارے اندر کوئی الفاظ نہیں ہوں گے، نہ بولنے کی پاور ہوگی۔ بولنے کی جو صلاحیت اور طاقت آتی ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ کر آتی ہے۔ جو قرآن پاک سے دوری اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا وہ شخص۔ تو اگر آپ ایک دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں، دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو قرآن پاک کا ترجمہ سنا کریں، اس کو پڑھا کریں، اور علماء کرام سے سیکھیں، اس کو سمجھیں اس کو۔ آج کل تو یوٹیوب پر اور ہر جگہ بہت سے پلیٹ فارم ہیں، ان پر ہمیں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں۔ اور ایک میں اور چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے بہت دفعہ اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ کوئی شاید میرا کوئی دوست ہو کہ ہم مل کر نہ کوئی ایک ویب سائٹ بنائیں۔ 1 سال پہلے سے میرا ایک تھا، مجھے نا جب سے میں نے دیکھا تھا نا یہ میں نے قرآن پاک کو اسٹڈی کیا، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مجھے جس طریقے سے ان کے ذریعے مجھے ان کے بیانات سن کر مجھے سمجھ آئی کفر کی، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کو آج ہی چاہیے کہ جس طریقے سے ایک یہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہے، ہم بھی ایک ایسی ویب سائٹ بنائیں، اور اس ویب سائٹ پر بالکل پیور اسلامک کنٹینٹ ہو علماء کرام کا، جس میں مسلمانوں کو جوڑنے والے کی بات تو ہو، لیکن جن علماء کرام کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ڈیوائیڈ آتی ہے، ان کے بیانات ہم نہ اپلوڈ کریں، ٹھیک ہے۔ مثلا کچھ علماء کرام زیادہ ایکسٹریم ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتے۔ اب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جب لیکچر سنتا ہوں یا مولانا طارق جب مل کے، لیکن میں ویسے یوزلی بات کر رہا ہوں، اسی طریقے سے مولانا الیاس قادری جو بھی ہیں، لیکن ان کے اندر میں ایک چیز کامن بتانا چاہ رہا ہوں۔ مین تو میرے فیوریٹ جو ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، تو میں ایک چیز یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے نا باقی مسلمانوں سے نفرت نہیں ہوتی کم از کم، تو ہمیں ایک ویب سائٹ بنانی چاہیے، یا کسی کے پاس اگر کوئی پیسے ہو یا دولت ہو تو وہ اسے چاہیے کہ اس چیز میں بھی انٹرسٹ لے، اور وہ ایسی کوئی ویب سائٹ بنائے کہ جس پر ہم قرآن پاک کا ترجمہ ویڈیو دیکھیں، جس پر کوئی ایڈز نہ آئے، کسی قسم کی کوئی گندی فوٹو نہ آئے، کوئی یعنی کہ ایڈز نہ چلیں جس کی وجہ سے انسان کی موشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ تو بدقسمتی سے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا ٹریک نہیں ابھی تک، اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس میں دنیا جان کا، وہ بھی ہم سوچتے ہیں کہ بالکل یوٹیوب کی طرز کا ہی بنا دیں اس کو، کہ اس میں بھی ہر قسم کا چینل ہو، کوئی نہیں ضرورت۔ تو ایک خالص میں کہہ رہا ہوں بالکل پیور سائٹ ہونی چاہیے۔ کوئی اگر کمپیوٹر کی کوڈنگ جانتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر اسٹڈی کرے یا ورک کرے،
اور میرا تو ویسے خواب تھا کہ میں ایک خواب کیا بلکہ میرا ابھی تو پورا بھی ہو سکتا ہے. میں نے اس پر آگے جا کر کوشش تو ضرور کرنی ہے کہ ایک میں ویب سائٹ ضرور بناؤں ایسی جس پر بغیر ایڈ کے، بغیر کسی قسم کی چیز کے، بالکل پیور اسلامک کنٹینٹ ہو، اس پہ کسی قسم کا غلط میٹیریل نہ ہو، کوئی ایڈ نہ چلے، کوئی قسم کی ارننگ کا اسے وہ طریقہ نہ ہو. اس میں قرآن پاک کا ترجمہ اور یہ اس طریقے کی چیزیں ہوں جس کو آپ ویڈیو کے ذریعے سن سکیں، اور اسی طریقے سے مختلف علماء کرام کے جو دین کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں، ان کے کلپس وغیرہ ان کے اندر ہوں. اور خاص طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے تو تقریباً آلموسٹ سارے کلپس ہی ایسے ہیں جو میں جب ان کو جب بھی سنتا ہوں نا، مجھے جو اپنے جو دشمن نظر آتے ہیں نا وہ فوراً کے نظر آتے ہیں. مجھے مسلمانوں کے اندر کوئی دشمن نظر نہیں آتا. اور کچھ جو ہے نا مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نا کچھ ہمارے، میں نام نہیں لیتا ہوں کسی کے بھی، کہ کچھ ہمارے علماء کرام ایسے ہیں جو آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کو فرقہ واریت میں الجھائے رکھ رہے ہیں. حالانکہ ایک پکی حدیث میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اپلوڈ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ قرآن پاک کے اندر بھی اختلاف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا تھا. تو ہم تو احادیث کے پیچھے اور پتہ نہیں کیا سوچ کر ہم نے تو دشمن ہی کچھ اور رکھ لیا. مسلمانوں کے دشمن پہلے تو ان سے نپٹو نا، مسلمانوں کو آپس میں کیا لڑو گے؟ قرآن پاک کی وجہ سے ہم سب ایک ہیں. ہمارا قبلہ ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، ہمارا مدینہ وہ بھی ایک ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارا مسجد اقصی وہ بھی ایک ہے. مسلمانوں کے لیڈرز وہ ایک ہیں، یہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ بھی ایک ہے. ہمارا سارا اتحاد قرآن پاک وہ ایک ہے، سنت وہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں ایک ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ وہ ایک ہے، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک ہے، ہمارے تمام رسول ہم ان سب کو فالو کرتے ہیں. تو ہم نے جو اتنی مین چیزیں ان کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لڑ رہے ہیں ہمارے آج کل کے علماء کرام، اور یہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی سوچیں یا سمجھیں. خدا را حضور نے روکا ہے کہ اختلاف سے بچیں، تو اختلاف سے واقعی بچیں. اوکے، اللہ حافظ.